پتہ نہیں رمشا بیٹا آپ کیا کر رہی ہیں. شمائم بیٹا آپ مجھے بتائیں شیئر نمبر 2 اپنی ویڈیو آن کریں اور مجھے بتائیں کہ شیئر نمبر 2 کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا ہے. مائک آف کریں شیربانو اور رمشا. شمائم بیٹا اپنی ویڈیو آن کریں. یہ مجھے لگتا ہے یہ بچیاں نا یہ کلاس آن کر کے خود یہ سو جاتی ہیں ہے نا. یہ شمائم نو جو ہے میم. وہ ان کو اچھا شمائم بیٹا مائک بھی اپنا آن کریں. زارا یوسف بیٹا آپ بتائیں مجھے. میں شیئر کہتے ہیں ویڈیو بھی آن کریں. ویڈیو آن کریں اپنی مجھے اپنی آپ دکھائیں پکچر اس کی کتاب کی. میم یہ حقیقی شاباش. شعر میں یہ شعر جی میں جی شاعر کہتا ہے کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایک ہی صورت ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے اور میری زندگی کے دن ختم ہو جائے اور میں اس کا دیدار کروں. شعر کہتا ہے کہ اور جہاں باد ایک دن سرسر میری صبا ہو گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے. باد سرسر صبا ہو گئے. ہاں اس کا کیا مطلب ہے جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے. کہ دنیا کی تکالیف مجھے ڈرا نہیں سکتی بلکہ میں تو ان تکالیف سے لطف اندوز ہوتا ہوں. مجھے تیز آندھی بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسی معلوم ہوتی ہے. جی جس راستے میں چل رہا ہوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو راستے میں چل رہا ہوں اس راستے میں جنیاں ہیں جتنی بھی یہ تکالیف ہیں یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور یہ جو تکالیف ہیں وہ یہ جتنی راستے میں تیز آندھی بھی آ رہی ہے تو وہ بھی مجھے صبح معلوم ہوتی ہے کیونکہ میری ذہن میں ایک اچھی منزل کا تصور ہے اور وہ تصور اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. تو اگر منزل اچھی ہو تو راستے کی دشواریاں انسان خاطر میں نہیں لاتا. ٹھیک ہے شاباش بیٹا. اب شعر نمبر 3 کی آپ بیٹا شعر نمبر 3 پڑھ دیں. میں ہی پڑھوں میم. جی آپ ہی پڑھ دیں. میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے. اچھا میں آپ کو ایسے پڑھاتی ہوں بیٹا کلاس میں جیسے آپ نے اتنی تیزی سے شعر پڑھا ہے. درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے. میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے. درماندہ کہتے ہیں قافلے سے بچھڑا ہوا. بارگاہ عطا کرنے والی ذات یعنی کہ اللہ تعالیٰ. گناہگار گناہ کرنے والا. خطا غلطی. اس شعر میں شاعر نے ایک حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانے والے واقعے کی طرف روشنی ڈالی ہے. شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر قسم کی آسائش حضرت آدم علیہ السلام کو دے رکھی تھی. صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سزا کے طور پر ان کو زمین پر بیچ دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام شاعر کہتا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کی تلافی کی تھی اس طرح شاعر کہتا ہے کہ میں بھی ایک گناہگار ہوں. مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہے اور میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل کر اپنی زندگی بسر چاہتا ہوں اور اس راستے پر چل کر ہی مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں. اپنی غلطیوں کی جو میں نے کی ہیں ان کی تلافی کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے اس راستے میں جتنی بھی مجھے جو میرے لیے مصیبتیں ہیں وہ میں خاطر میں نہیں لاتا. اچھا بیٹا اگلا شعر پڑھیں گی
لائبہ شفیق. لائبہ شفیق بیٹا شعر نمبر 4 آپ پڑھیں گی. بیٹا مائک بھی اپنا آن کریں. تیرے رتبے دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. اچھا جی، رتبہ دانے محبت یعنی کہ محبت کے رتبے کو پہچاننے والا، حالت کیفیت. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ شاعر کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھ لیا، جب میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لیا تو میری حالت بہت زیادہ تبدیل ہو گئی. یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، میں اللہ تعالیٰ کے خیال میں گم رہتا ہوں، میں ہر وقت اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں. تو جب سے میں نے اپنے مرتبے کو سمجھا ہے، جب سے میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلا ہوں، جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے، جب سے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتا ہوں، تب سے میری حالت بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے. کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ جو آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جیسے میں اپنے خدا سے، میں اپنے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، میرا خدا بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی میں اس سے کرتا ہوں، تو میری حالت بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے. اور اس شوق سے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو میری اللہ تعالیٰ سے ملنے کی جو کیفیت ہے، میری اللہ تعالیٰ سے جو ملنے کی خواہش ہے، اس خواہش نے میری حالت کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا ہے. میں ہر وقت اللہ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مصروف اور مگن رہتا ہوں. آخری شعر ہے اس کا. آخری شعر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزل کا یا نظم کا یا قصیدے کا آخری شعر جو ہوتا جس میں بشرط یہ کہ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، ایسے شعر کو مقطع کہا جاتا ہے. اگر آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو وہ پھر بیٹا آخری شعر ہوگا، مقطع نہیں ہوگا. اکرام اظہر بیٹا آپ مجھے آخری شعر پڑھ کے بتائیں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آیا یہ شعر مقطع ہے یا نہیں ہے. پہنچ جائے گی حسرت کو بھی، پہنچ جائے گی بیٹا اتہا کو. جی میں میرا گلا پہنچ جائے گی اتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. اچھا میں بیٹا یہ بیٹا مجھے بتا دیں کہ یہ مقطع ہے یا نہیں ہے. اس میں بھی یہ مقطع ہے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. کون سا تخلص ہے شاعر کا؟ حسرت. ہاں جی، حضرت موہانی جو ہیں یہ موہان کے رہنے والے تھے اور اسی نسبت سے ان کو موہانی کہا جاتا ہے. تو یہ ان کا تخلص ہے، ٹھیک ہے. حضرت ان کا تخلص ہے اور ان کا جو اصل نام تھا وہ سید فضل الحسن تھا. اصل نام ان کا کیا تھا؟ سید فضل الحسن تھا. اور حضرت ان کا، ہاں جی، اور حسن کا تخلص تھا. تو آپ موہان میں پیدا ہوئے تھے اور اسی نسبت سے آپ موہانی کہلاتے ہیں. اچھا جی، آخری شعر کی تشریح بتا دیتی ہوں آپ کو. شعر بانو بیٹا آپ کی بک کھلی ہوئی ہے؟ مائک آن کر کے مجھے بتائیں. شعر بانو، شاباش. یہ شعر بانو آپ کی کتاب ہے؟ یہ تو اقرا کی کتاب ہے نا، میں شعر بانو کی بات کر رہی ہوں. شعر بانو بیٹا آپ کی آواز آ رہی ہے؟
अच्छा जी, आपको आखिरी शेर की तशरीह बता देती हूँ। इस शेर में शायर कहता है कि जब इंसान की जिंदगी का आगाज होता है, जब इंसान इस दुनिया में आता है, तो इसके साथ ही उसका वापसी का सफर भी शुरू हो जाता है। इंसान वापसी की तरफ बढ़ना, यानी कि जैसे जब तो बच्चा दुनिया में पैदा होता है, तो वो दोबारा अब तो बड़ा होता जाएगा ना, छोटा तो नहीं होगा ना। तो शायर कहता है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है, तो उसके साथ ही उसकी वापसी का सफर शुरू हो जाता है। कुरान करीम में भी इरशाद बारी ताला है कि हर जी रूह को मौत का मजा चखना है, यानी कि मौत एक अटल हकीकत है, कोई भी इस हकीकत को टाल नहीं सकता। हर शख्स ने मौत का मजा चखना है। तो शायर कहता है कि अब जब इस राह की इब्तिदा हो गई है, यानी कि अब हम इस दुनिया में आ ही गए हैं, तो हमारी वापसी का सफर भी शुरू हो गया है। हमने आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि जो हमारी जो सफर है वो आहिस्ता आहिस्ता कटेगा। हमारी जिंदगी के जो दिन है वो बसर होते जाएंगे, और हम एक दिन अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे। तो शायर कहता है कि मेरी जिंदगी का भी आगाज हुआ है, और मेरी जिंदगी के जो दिन हैं वो कट रहे हैं, मेरी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता कट रही है। एक दिन मेरी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी, और जो मेरी अल्लाह ताला से मिलने की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये मुसीबतें जो मुझ पर हैं, ये मुसीबतें हैं, वो एक दिन ना एक दिन मेरी जान ले लेंगी, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और मौत एक अटल हकीकत है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता। तो मैं भी इस मौत का शिकार हो जाऊंगा। तो ये मेरी जिंदगी का सफर का आगाज हुआ है, और ये अंजाम तक भी पहुंच जाएगा, और इसके साथ ही मैं अल्लाह ताला से जो मिलने की मेरी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। ये आपकी बेटा मुकम्मल गजल थी, और ये आपके हजरत मोहानी की कुलियात हजरत मोहानी से ये गजल ली गई है। तो अब आपको अगर कोई मसला है, मैंने आपको ये गजल सारी पढ़ा दी है, अगर कोई मसला है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगर कोई मसला है बेटा मुझे बता दें, मैं उस शेर को दोबारा आपको समझा देती हूँ। आयशा ईमान बेटा, आपको समझ आ गई है? कि अब सवालात का सिलसिला जारी करती हूँ। मैं आपसे सवालात पूछती हूँ कि आपको आया, कितना समझ आया है। आप तो थोड़ा वो नहीं है लाइट, तो काफी कम बच्चियों ने आज क्लास ली है। तो बेटा आपको कहा भी गया था ये ना, कि आप मोबाइल पे ना आपका डेटा होना बहुत जरूरी है, कि अगर ऐसी जो वक्त आ जाता है, या फिर लाइट नहीं होती, या फिर चले कोई और मसला हो जाता है, तो आपके अगर मोबाइल में डेटा होगा तो आप क्लास जो है वो ले सकते हैं और उसको मिस नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि वो आप कम डेटा बेशक रख लें, ज्यादा ना रखें, लेकिन आपके मोबाइल डेटा भी होना जरूरी होता है ऑनलाइन क्लास के लिए। अच्छा जी, कौन से रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है? इसका मुझे जवाब देंगी सजवा। जी सजवा, कौन से रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती इस शेर में शायर कहते हैं कि है? मैंने तो बेटा शेर का ही पूछा ना, मेरे सवाल पूछे वो आप ना रेफरेंस में लिख सकती हैं। जब आप इसका जवाब लिखेंगी ना, तो आप नीचे उसका लिख सकती हैं, वो शेर लिख सकती हैं, यानी कि ऊपर आप उसका जवाब लिखेंगी, और नीचे जिस शेर में से सवाल आया होगा वो आप एंड पे, यानी कि जब वो आप सवाल खत्म करेंगी तो उसके आखिर में आप शेर लिख सकती हैं। पहले शेर बोल दूं? आप पहले मुझे जवाब दे दें, फिर शेर बोल दें। शायर का कहना है कि वफा के रास्ते पर चलने से जो खुशी है वो मुसीबत जो है वो खुशी में तब्दील हो जाती है। वफा का कौन सा रास्ता है? मतलब कि शायर का कहना है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला से मिलूं, लेकिन मेरी जिंदगी में इतनी ज्यादा मुसीबतें हैं कि वो अब मुसीबतें मेरी मुसीबतें नहीं रही, और वो मेरी खुशी का सामान यानी कि अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने से, ठीक है, अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने से, और अल्लाह ताला से मुलाकात के शौक में जो अब जो जितनी भी मुसीबतें हैं, मुझे इस रास्ते में जितनी भी मुझे पड़ रही हैं, वो मेरे लिए मुसीबतें नहीं हैं, बल्कि वो मेरे लिए खुशी का सामान है, वो मुझे खुशी देती है। और रास्ता कौन से? अल्लाह ताला से मिलने का, अल्लाह ताला के दीदार का। शेर इसका कौन सा, ये शेर से लिया गया है ये सवाल?
دوسرے شے سے. یہ وہ راستہ ہے دیاری وفا کا جہاں بات سرسر صبا ہو. شاباش بیٹا. اچھا جی اگلا سوال میں کروں گی زارا سے کر لیا تھا, آگے بھی سعدیہ سے. سعدیہ بیٹا آپ مجھے جواب دیں گی. یس میم. شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے. کیوں شاعر اتنا پر امید ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا؟ کیونکہ شاعر کہہ رہا ہے کہ بہت جلد مجھے موت آئے گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے, اور ہر انسان کو موت آئے گی, اس لیے شاعر پر امید ہے کہ اسے جلدی موت آئے گی اور وہ اللہ تعالیٰ. تھوڑا سا آپ کا جواب ٹھیک تھا اور تھوڑا سا نہیں بھی تھا کہ وہ اتنا پر امید کیوں ہے. کیونکہ اس کے ذہن میں ایک اچھی منزل کا تصور ہے, اور وہ منزل اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی ہے. اب انسان کی منزل اپنی مرضی کے مطابق ہے, یعنی جو منزل ہے وہ انسان اسے کچھ بھی کر سکتا ہے, جدوجہد کر لیتا ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میں بھی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے پر امید ہوں, اور مجھے بھی میں بہت زیادہ پر امید ہوں کیونکہ یہ میری منزل ایک اچھی منزل ہے, اور ان مصیبتوں سے میں چھٹکارا پا لوں گا اور اپنے رب سے میں مل لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد مطلع کی تعریف بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی, اور مقطع کی تعریف بھی بیٹا میں نے آپ کو بتا دی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیپرز بھی شروع ہونے والے ہیں, اور پیپرز میں آپ کی یہی غزل تھی جو میں نے آپ کو ابھی آپ کو کلاس میں بھی کروا دی تھی. دو دفعہ تو میں نے کلاس میں بھی کروا دی تھی, اور ابھی دوبارہ آن لائن بھی میں نے آپ کو کروا دی. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہ سمجھ لی ہوگی. اور کچھ بچیوں نے جنہوں نے مجھے رسپانس نہیں کیا, تو وہ شیربانوں کو بھی پتہ نہیں اب ان کا کیا ایشو ہے, وہ نہیں ان کو میں نے کال کی لیکن نہیں وہ انہوں نے مجھے رسپانس کیا. تو بیٹا جب آپ کلاس لیتے ہیں تو اٹینٹیو رہا کریں اور غور سے کلاس سنا کریں, کیونکہ ہم لوگ بھی آپ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ سلیبس بہت اچھا تیار کرنا ہے, اور اس شعر کو یہ جو غزل ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے, اور یاد کر کے اس کی جو تشریحات ہے وہ آپ نے لکھنی بھی ہیں. تو تشریحات بے شک زیادہ مت لکھیں, جو اس کے خاص جو نکات ہیں اس شعر میں جو آ رہے ہیں بے شک نہیں لکھنے, لیکن آپ کو اس کا معنی اور مفہوم اس شعر کا پتہ ہونا چاہیے. جی سعدیہ بی بی بیٹا آپ نے ہینڈ ریز کی. میم ہم منڈے کو اسکول آئیں گے. بیٹا ابھی کچھ بھی کنفرم نہیں ہے, ہم آپ کو گروپ میں آپ کو بتا دیں گے, آپ کے لیے وہاں پر میسج کر دیں گے. تو میں بھی آپ کے پیپر جو ہیں وہ اسکول میں ہو جائیں, لیکن شور آپ کو بتا دیا جائے گا. لیکن آپ اپنی تیاری 100% رکھیں, کیونکہ یہ دسمبر ٹیسٹ کے ہی بنیاد پر آپ کے جو داخلے ہیں وہ آگے جائیں گے. تو ٹیسٹ اچھا ہوگا تو داخلے جائیں گے, تو اس لیے اپنی تیاری آپ اچھی رکھیں. اور یہ جو آپ کا جو بھی آپ کو لیکچر دیا جاتا ہے اس کو آپ غور سے سنا کریں. اور ابھی آپ کی جو کلاس ہے وہ اس کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہونے والا ہے, اور کسی بچی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لے. چلے صحیح ہے, کوئی بھی نہیں ہے بیٹا. سلیبس اردو کا یہ جو آپ کو نظم بھی میں نے کروا دی, نظمیں 2 کروا دی, غزل کروا دی, اس کے بعد یہ جو چیپٹر ہیں یہ میں نے آپ کو کلاس میں بھی کروائے ہوئے تھے. آپ نے اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے, اور پیپر آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے. رائٹنگ اور پریزنٹیشن بھی بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.